ناول گردش ماں، رائٹر طوبیٰ کرن، قسط نمبر 25۔ یہ کچھ دن بعد کا ذکر ہے جب سلمیٰ نے اینا سے ماس کے رشتے کی بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان دونوں کا نکاح ہو جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اینا کو راضی کرنا مشکل ہوگا۔ اس روز وہ دونوں مغرب کے بعد ٹھنڈی ہوا کھانے چھت پر آ بیٹھی تھیں۔ سلمیٰ کے گھر کا چھت چھوٹا سا تھا جس میں 4 لوہے کی کرسیاں پڑی تھیں۔ شاید وہ پرانے وقتوں میں اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ یہاں بیٹھا کرتی تھی اور اس وقت وہ کرسیاں خالی پڑی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اماں، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ پلکیں جھپکائے بغیر چاند کو ہی دیکھتی رہوں۔ کتنا خوبصورت ہے۔ وہ دور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے بولی تو سلمیٰ ہنس دی۔ ہاں بھئی، خوبصورت بہت، لیکن پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہنا ناممکن ہے۔ سلمیٰ کی نظریں بھی اب آسمان پر جا ٹکی تھیں۔ لیکن خیر ہے، آپ ان باتوں کو چھوڑیں، بس مجھے کوئی اچھا سا واقعہ سنائیں، کسی پیغمبر کا یا کسی صحابی کا۔ وہ اشتیاق سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سلمیٰ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ضرور سناؤں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے تجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ اسے تجسس ہوا کہ آخر سلمیٰ کو اس سے کیا ضروری بات ہو سکتی ہے۔ پہلے یہ بتا کہ تجھے مجھ پر یقین ہے یا نہیں۔ سلمیٰ کو ماس سے پوچھتے ہوئے اتنا نہیں سوچنا پڑا تھا جتنا وہ اینا سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آپ پر تو خود سے بھی زیادہ یقین ہے اماں، بولیے نا کیا بات ہے۔ وہ سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اس کی بات پر سلمیٰ نے چند لمحے کا توقف لیا، پھر بولنا شروع ہوئی۔ دیکھ میری بچی، ہم عورتیں چاہے جتنی بھی مضبوط ہو جائیں، جتنی بھی خود مختار ہو جائیں، ہمیں ایک مرد کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے مرد کا ایک درجہ عورت سے بلند رکھا ہے، کیونکہ وہ قوام ہوتا ہے، عورت کو سنبھال لیتا ہے۔ سلمیٰ نے تمہید باندھی جبکہ وہ ناسمجھی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے لگا تھا شاید سلمیٰ کو کوئی سبق آموز قصہ سنانے والی ہے۔ اس دنیا میں اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل ہے۔ عارفین کے جانے کے بعد میں نے اپنے تینوں بچوں کو جیسے پالا ہے، یہ میں جانتی ہوں یا میرا رب۔ ذرا ذرا سی بات پر تہمتیں لگ جاتی ہیں۔ یہ معاشرہ اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتا۔ قرۃ العین بچے، بات کے درمیان اینا کو پکارا گیا۔ جی اماں، وہ کان لگائے بیٹھی تھی۔ تو شادی کر لے، کیونکہ میں ہمیشہ تیرے سر پر نہیں رہوں گی، اور تیرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ تو بے خوف ہو کر گھر سے نکل سکے۔ اس لیے میری بات مان لے اور میری زندگی میں ہی شادی کر لے۔ سلمیٰ نے مطلب کی بات کی، جبکہ اینا کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ اماں پلیز، اور آپ کو کچھ نہیں ہوتا، پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس نے تڑپ کر سلمیٰ کے ہاتھ پکڑے تو وہ اس درجہ محبت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن تو اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچ رہی ہے تو اس پر عمل بھی کر، اور میں نے تیرے لیے لڑکا بھی ڈھونڈ لیا ہے اور وہ راضی بھی ہے۔ سلمیٰ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ کون لڑکا؟ اس کے ہونٹ کپکپائے۔ معاذ! سلمیٰ نے گویا اس کے کانوں میں سور پھونکا۔ ہائے اللہ، اماں بھائی ہیں وہ میرے۔ وہ سلمیٰ کے ہاتھ چھوڑتی بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اور وہ راضی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے ماس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ قرۃ العین، اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہے؟ تجھے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہے نا؟ پھر میرے ماس میں کیا کمی ہے؟ اماں، آپ کے ماس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے پھر سے بیٹھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ میں تیرا بھلا چاہتی ہوں، تو مجھ پر اعتبار تو کر۔ ماس تجھے بہت خوش رکھے گا، سلمیٰ نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یوں لگتا تھا جیسے دماغ پھٹنے کے قریب ہو۔ میری بات مان لے، اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، ورنہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ، اگر آج میں مر گئی تو تیرا کیا ہوگا؟ تو خوابوں میں ڈر ڈر کر ہی مر جائے گی۔ سلمیٰ نے تیر نشانے پر لگتا دیکھا تو ایک اور وار کیا۔ اس کی بات پر اینا نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا۔ جو آپ کی مرضی اماں، میں خود کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، کہہ کر وہ اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی، جبکہ سلمیٰ نے اطمینان سے اپنا سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا۔ ایک بار پھر اور ایک بار پھر قسمت مجھے وہیں لے آئی تھی جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ دنیا واقعی گول ہے۔ اس بات کا یقین مجھے اس دن آ گیا۔ میں اپنا گھر اسی لیے چھوڑ کر آئی تھی کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ گردش ماں بھی میرے کسی کام نہ آ سکے۔ لٹو کی طرح گھومتی گھومتی میں پھر سے وہیں آ رکی تھی۔
لیکن ہاں مجھے اللہ پر یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ معاذ سے شادی کا فیصلہ میں نے اماں یا معاذ پر اعتبار کر کے نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ پر اعتبار کر کے کیا تھا۔ اس رات لاکھوں وعدوں کے باوجود میں وجدان احمد کے لیے رو پڑی تھی۔ اس کی یادوں کو جلا کر راکھ کرتے ہوئے اس روز شاید میں آخری بار اس کے لیے روئی تھی۔ ہاں شاید۔ اگلے روز ہی اماں نے معاذ کو بلا لیا تاکہ سادگی سے ہماری شادگی کر دی جائے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ، بس ریت تھی جو مٹھی سے پھسلتی جا رہی تھی۔ قرۃ العین ابراہیم ملک۔ آخر گزر ہی جائے گی حیات، یہ کوئی تاحیات تھوڑی ہے۔ لاہور کے اس چھوٹے پارک میں صبح کے وقت بہت خاموشی ہوتی تھی۔ چند لوگ جاگنگ کے لیے آتے تھے جو پسینے میں شرابور ہونے کے باوجود دوڑتے چلے جاتے تھے۔ وہ بھی پچھلے 2 ہفتوں سے وجدان کو روز یہی صبح لاتی تھی۔ وہ اب ٹھیک ہونے لگا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے لگے تھے، اور اسی لیے آج وہ اسے وہیل چیئر کی بجائے پیدل چلا کر پارک تک لائی تھی۔ اس کا بازو اپنے کندھے پر رکھے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ وجدان بھی اسے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گڈ۔ دعا بچوں کی طرح اس کے چلنے پر اسے شاباشی دے رہی تھی۔ وجدان کی آنکھوں سے ایک قطرہ نکل کر گال پر چھلک گیا۔ دعا جو اس کو دیکھتے ہوئے ہی واک کروا رہی تھی اس کے آنسوں پر مسکرا دی۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ ملی ہیں، وہ شدت جذبات سے کہہ رہا تھا، مگر دعا نے اسے تھامے ہوئے واک جاری رکھی۔ وہ تو آپ ہیں، لیکن زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں آپ کا ہاتھ چھوڑنے لگی ہوں۔ چلے شاباش، اس درخت تک خود چڑھ کر جائیں۔ دعا نے کہا تو اس نے دور لگے درخت کو دیکھا جس تک پہنچنا اسے ناممکن لگ رہا تھا۔ نہیں دعا، میرا ہاتھ مت چھوڑیے گا، کوشش کریں، نہیں گریں گے، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ دعا نے سہولت سے اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹایا اور آہستہ آہستہ اس کا بازو چھوڑتی گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا، مگر پھر اللہ کا نام لے کر چلنا شروع ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بار پھر چلنا سیکھ رہا ہو۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ گرنے لگا تو دعا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ دعا، نہ جانے کیوں آج وہ خود پر قابو نہیں کر پا سکا تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ نہیں وجدان، آپ رو کر مجھے جذباتی نہیں کر سکتے۔ اس درخت تک جانا ہے تو مطلب جانا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ مزید چند قدم چلنے کے بعد اس نے کہا تو دعا مسکرا دی۔ اچھا اب چپ، ورنہ میں نے بھی رو پڑنا ہے۔ اس نے وجدان کے گالوں سے آنسو صاف کیے تو اس کا دل چاہا کہ سجدہ شکر میں جھک جائے اور رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرے جس نے اسے دعا جیسی بیوی سے نوازا تھا۔ ویری گڈ، بس کچھ ہی دور ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وجدان آخرکار اس درخت تک پہنچ ہی گیا۔ درخت کے پاس پہنچ کر اس نے درخت سے ٹیک لگائی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ دعا نے اپنے بیگ سے ٹیشو نکالا اور اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے مسکراتی رہی۔ چلے جناب، اب واپس اس بینچ تک جانا ہے۔ جب وجدان اپنی سانسیں بحال کر چکا تو دعا نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ دعا یار، وہ صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، چلے پانی تو پینے دے۔ وجدان نے منت کی تھی، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، اس لیے اس بینچ تک چلتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کر جتنا پانی پینا ہو پی لیجیے گا۔ دعا کو اس پر ترس نہ آیا، یہ ظلم ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا پھر سے چلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس بار اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تھی۔ ہاں، اب تو دنیا کے سب سے مظلوم آدمی ہیں۔ مظلوم آدمی نہیں، مظلوم شوہر، وجدان نے آہستگی سے کہا تو دعا اسے گھورنے لگی۔ ٹھیک ہے، اب گھر تک خود ہی چل کر جائیے گا، میں سہارا نہیں دے رہی۔ وہ بھی اپنے نام کی پکی تھی۔ وجدان اس کی بات سن کر لرز کر رہ گیا۔ اچھا نہیں، سوری نا، میں تو مذاق کر رہا تھا، وجدان نے بے چارگی سے کہا، جبکہ دعا کھل کر ہنس دی۔ مشرق سے نکلتا سورج بھی ان کی نوک جھونک پر مسکرا رہا تھا۔ اس روز وہ چھوٹا سا گھر گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ گھر کے دروازوں سے لے کر کھڑکیوں تک ہر شے پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ پھولوں کی خوشبو نے ایک الگ سا سما بنا دیا تھا۔ صبح سویرے ہی سلمیٰ نے اسے ایک سرخ جوڑا دے کر کہا تھا کہ 10 بجے تیار ہو جانا، اور وہ صبح سے یوں ہی دروازہ بند کیے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اب وہ رو بھی نہیں رہی تھی۔ جب خود کو اللہ کے سپرد کر ہی دیا تھا تو پھر رونا کیسا؟ ممی، کاش آپ اس وقت میرے ساتھ ہوتی، کاش۔ سرخ لہنگا پہنے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پورا ماضی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ یہ دل بہت اداس ہے، آنکھیں رونے کے لیے تیار ہیں۔ زندگی نے مشکل دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے، مگر میں تیری ناشکری نہیں کروں گی۔ میرے پیارے اللہ، اینا اب کبھی بھی ناشکری نہیں کرے گی۔
چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ اللہ سے مخاطب تھی۔ اس کا لہنگا بہت سادہ سا تھا، بارڈن پر گولڈن رنگ سے کام کیا گیا تھا، شرٹ پر بھی ہلکا ہلکا کام ہوا تھا، سر پر سرخ جالی کا دوپٹہ تھا، بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا اور 2 گھنگھرالی لٹیں باہیں نکلی ہوئی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اپنا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ سلمیٰ کمرے میں داخل ہوئی۔ بچے، مولوی صاحب آ رہے ہیں، تو تیار ہے نا؟ سلمیٰ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میری شہزادی بہت پیاری لگ رہی ہے، سلمیٰ نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ آ جائیں مولوی صاحب، دروازے سے منہ نکال کر سلمیٰ نے کہا تو مولوی صاحب اور گواہان اندر آ گئے۔ پھر کیا، بس چند لمحات کی بات تھی، وہ قرۃ العین ابراہیم ملک سے قرۃ العین معاذ عارفین بن گئی۔ یوں ہی مسکراتے ہوئے، قبول ہے کہتے ہوئے اور نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے وہ معاذ کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ اس کے لب نہیں کپکپائے تھے، اس نے ہاتھ نہیں کانپے تھے، نہ اس کا وجود شل ہوا تھا اور نہ کوئی سکتہ طاری ہوا تھا۔ شاید اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون دے دیا گیا تھا، یا شاید وہ صبر کیے ہوئے تھی، اور دنیا کی ہر چیز ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں سلمیٰ کی بات دہرا کر خود کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مولوی صاحب باہر چلے گئے، پھر سب باہر چلے گئے۔ معاذ سے لاؤنج میں ہی نکاح کے کاغذات پر دستخط کروائے گئے تھے۔ 5 منٹ بعد سلمیٰ خوشی سے چہکتی ہوئی اندر آئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ مبارک ہو میری بچی، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، وہ اسے خود سے لپٹائے دعا دے رہی تھی۔ چل آجا، تو نے تو رخصت ہو کر دوسرے کمرے تک ہی جانا ہے۔ سلمیٰ اس کا ہاتھ تھامے باہر لے آئی۔ کچھ عورتیں انتہائی اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھیں، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی کمرے تک آ گئی۔ کمرے کی سیٹنگ تبدیل ہو چکی تھی، بیڈ سجا ہوا تھا، ہر چیز بدل چکی تھی۔ اس نے حیرت سے سلمیٰ کو دیکھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی حیرت سے دوچار تھی۔ معاذ کے علاوہ اور کس نے کرنا تھا؟ یہ جوڑا بھی اسی کی پسند سے آیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جلد ہی دفتر کے پاس کوئی گھر لے کر تجھے بھی ساتھ لے جائے گا، مگر ابھی کچھ دن تم دونوں کو یہی رہنا پڑے گا۔ ویسے بھی اس نے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی ہے، وہ اس کا لہنگا درست کرتی مصروف سے انداز میں بتا رہی تھی۔ نہیں اماں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے کہا تو سلمیٰ نے پیار سے اس کا چہرہ چوما۔ پریشان نہ ہو، فقط اتنا کہہ کر سلمیٰ کمرے سے نکل گئی۔ جب اس نے ایک نظر اپنے لہنگے پر ڈالی جو بیڈ پر بکھرا ہوا تھا، پھر اسے سمیٹ کر پاؤں سیدھے کیے اور بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ تو نے قسمت لکھی ہے تو بہترین ہی ہوگی یا اللہ، اس نے گویا خود کو تسلی دی تھی۔ وقت سے پہلے حادثوں سے لڑا ہوں، میں اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہوں۔ شام کا پہر تھا جب وہ لاؤنج میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سیاہ رنگ کا کرتا شلوار پہنے وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ چند مہمان جو شادی میں شریک ہوئے تھے اب جا چکے تھے اور گھر میں وہ 3 مکین ہی رہ گئے تھے۔ سلمیٰ باورچی خانے سے شربت کا گلاس اٹھائے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ معاذ بچے، سلمیٰ انتہائی پیار سے پکار رہی تھی۔ اس کی آواز پر معاذ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ جی، اس کی آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ سلمیٰ نے شربت کا گلاس اسے تھمایا۔ یہ شربت پی لے اور اندر جا، وہ بیچاری دوپہر سے دلہن بنی بیٹھی ہے، سلمیٰ نے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ شکوہ کنار نظروں سے سلمیٰ کو دیکھتا رہا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا امی، اسے رہ رہ کر اینکا سیڑھیوں پر بیٹھ کر کسی غیر محرم کا نام لکھنا یاد آ رہا تھا۔ سلمیٰ اس کا دکھ سمجھ رہی تھی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آگے کی سوچ۔ چل شاباش میرا بچہ، اب یہ ٹھنڈا ٹھار شربت پی تاکہ دماغ کی گرمی بھی کم ہو۔ سلمیٰ نے اصرار کیا تو اس نے جلدی سے شربت پیا اور گلاس پلنگ پر رکھ کر اٹھ گیا۔ معاذ، اس سے وجدان کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، سلمیٰ نے تلبیہ کی تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سے وجدان کے متعلق کوئی بات نہ کروں، مگر امی، زبردستی کے رشتے میں زیادہ دیر نہیں چلتے، وہ بھی تب جب عورت کا دل کسی اور کے نام پر دھڑکتا ہو، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سلمیٰ نے چند لمحے اسے دیکھنے میں گزارے، پھر اس کا کندھا تھپکا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے معاذ، اور تو دیکھنا وہ وجدان کو بھول جائے گی۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ میں رشتوں میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا، معاذ نے سلمیٰ کے تسلی دینے پر سخت لہجے میں کہا اور گلاب کی نازک پتیوں سے سجے لکڑی کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ چلتا بیڈ کے قریب آیا تو پہلی نظر پھولوں کے اس پار موجود اینا پر پڑی۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے ہی سو چکی تھی۔ معاذ نے اس کے معصوم چہرے پر نگاہ ڈالی جو سوتے میں اور بھی معصوم لگ رہا تھا، پھر اس کی طرف بڑھا۔
قرۃ العین، اس نے ہلکی آواز میں پکارا، مگر وہ ویسے ہی سوئی رہی۔ معاذ نے سر جھکا کر ایک گہرا سانس لیا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ قرۃ العین اٹھو، اس کے کہنے کی دیر تھی وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کون ہے؟ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ پھر اپنے سامنے معاذ کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھلی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے اس نے سر جھکایا تو معاذ نے تنگ کر اسے دیکھا۔ اس میں ڈرامہ کرنے والی کیا بات تھی؟ وہ ابھی بھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سوری، میں ویسے ہی ڈر گئی تھی۔ اس نے فوراً معذرت کی تو معاذ کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا اور وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اینا نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ کے گراؤنڈ سے جھانکی۔ معاذ نے اس کی حرکت نوٹ تو کر لی، مگر نظر انداز کر کے اپنی بات شروع کی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ امی نے تمہیں بھی ایموشنل بلیک میل کیا ہے تاکہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ ہم دونوں ہی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن خیر، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ معاذ نے رک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جو اس کی موجودگی کی وجہ سے پیلا پڑ رہا تھا۔ میں ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر تمہارا انسیکیور ہونا مجھے مزید بولنے کی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے کپڑے بدل کر آرام سے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہوا کھڑا ہوا، جبکہ اینا سر جھکائے یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ چند ثانیے اس کے جھکے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اینا نے نظریں اٹھا کر دروازے کو دیکھا، پھر اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ معاذ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کمرے سے نکل کر گھر کے مرکزی دروازے سے باہر جانے لگا تھا جب باورچی خانے میں کام کرتی سلمیٰ کی آواز نے اسے روک دیا۔ امی، میں رات کو واپس آ جاؤں گا، اب پریشان مت ہوئیے گا، کہہ کر وہ سلمیٰ کا جواب سنے بغیر گھر سے نکل گیا، جبکہ سلمیٰ پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ جولائی کے مہینے میں روس کے شہر ماسکو کا درجہ حرارت 14 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا تھا۔ جون سے اگست تک روس میں سیاحوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ یہ مہینے سردیوں کے برعکس بہت پر رونق ہوتے تھے۔ ایسے میں رات کے پہلے پہر وہ دونوں باہوں میں باہیں ڈالے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف رونق لگی ہوئی تھی۔ مختلف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر وہ ہر چیز سے بے خبر چلتے جا رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے شایان، مجھے تمہاری کون سی عادت سب سے زیادہ پسند ہے؟ میری نے محبت بڑے لہجے میں پوچھا تو شایان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ سرخ شرٹ پہنے ہوئے تھی جس کے درمیان میں سیاہ بیلٹ لگی ہوئی تھی۔ سرخ شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر تھا، جبکہ بھورے بال بے فکری سے کندھے پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ بلاشبہ ایک حسین عورت تھی جو 30 سال ہونے کے باوجود 22 سال کی نظر آتی تھی۔ اس کے وجود پر ایک نظر ڈالتے شایان نے سر جھٹکا۔ ہاں، وہ اس عورت کا شوہر ضرور تھا، مگر وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ کون سی عادت پسند ہے؟ شایان نے اپنی آواز کا اتار چڑھاؤ چھپانے کی مکمل کوشش کی تھی۔ یہی کہ تم بہت معصوم ہو، میری ہر بات مان لیتے ہو، جیسے اندر سے ہو ویسے ہی باہر سے ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے منافقت سے کتنی نفرت ہے؟ میری نے محبت سے کہا تو اس کا حلق تہ کروا ہو گیا۔ اگر میری کو پل جاتا کہ وہ بظاہر خیال رکھنے والا شوہر اس کے قتل کا ارادہ تو وہ اسے زندہ چبا جاتی۔ ہاں جانتا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی پینٹ کی جیب میں رکھا موبائل چیخنے لگا۔ اس نے ایک نظر میری پر ڈالی، پھر اس کی گرفت سے اپنا بازو نکال کر موبائل دیکھا، لیکن پھر سکرین پر جگمگاتے نام پر اس کے تاثرات بدلے۔ دعا کا فون تھا اور اس نے دعا کا نام دعا وجدان احمد کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ کس کی کال ہے؟ میری نے آگے ہو کر جھانکنا چاہا تو اس نے فوراً موبائل بند کر کے جیب میں رکھا۔ بابا کے آفس سے کال تھی۔ تم چھوڑو نا، آؤ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں، شایان نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا تو میری نے سر ہلا دیا۔ اوکے۔ وہ دونوں چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ کیا کہوں؟ بس اس روز میری تھامس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ محبت مرتی نہیں ہے۔ اس دائیں نما عورت سے ہمدردی کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا، اور مجھے تو پھر محبت تھی۔ اس کے ہزار برے فعل کے باوجود میرا دل بار بار اس کی جانب پلٹتا تھا۔ ایک بار لگا کہ میں اسے نفرت کرنے لگا ہوں، لگا جیسے اسے بھی مار دوں گا تو فرق نہیں پڑے گا، مگر وقت نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ انسان کے دل میں جس شخص کے لیے محبت ہو، پھر اس دل میں اسی شخص کے لیے نفرت کا آ جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سب تو ہم اپنی تسلی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہی تسلی جو پچھلے کئی ماہ سے خود کو دے رہا تھا، لیکن خیر، میرے بھائی نے اپنی محبت کھوئی تھی تو میں بھی اس ظالم عورت پر ترس نہیں کھا سکتا تھا۔ میرا خیال سے میرا اصل امتحان وہیں سے شروع ہوا تھا، اور میں ہر لمحے خود کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا تھا کہ کہیں راستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ شایان ملک
بازار میں موجود یہ ہیبت ناک حویلی آج کی رات خوب روشن تھی۔ حویلی کی ساری بتیاں روشن تھیں اور چہل قدمی معمول سے زیادہ مختلف لڑکیاں فراق پہنے رقص کر رہی تھیں۔ سامنے صوفوں پر برجمان آدمی مدہوشی کے عالم میں آر ترچھی نگاہوں سے ان حسیناؤں کو دیکھ رہے تھے جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہاتھوں کو حرکت دے کر رقص کرنے میں مشغول تھیں۔ رشیدہ ٹرے میں لوازمات سجائے ان کی خاطر مدارت کر رہی تھی۔ انہی مردوں میں ایک ادھیڑ عمر شخص بھی موجود تھا جو مکرو نگاہوں سے سب دیکھ رہا تھا۔ نور بانو کے پاس لے چلو۔ رشیدہ جب ٹرے لے کر اس کے سامنے پہنچی تو اس شخص نے سرگوشی کی۔ رشیدہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اسے اشارہ کرتی نور بانو کے کمرے تک آ گئی۔ مگر یہ کیا؟ آج نور بانو کا کمرہ اندر سے بند کیوں تھا؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو رشیدہ اسے آج رات کے لیے تیار ہونے کا کہہ کر باہر گئی تھی، پھر اس نے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ نور میڈم دروازہ کھولیں، دیکھیں حویلی کے مالک آپ سے ملنے آئے ہیں، اس نے دروازے پر دستک دے کر کہا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ نور میڈم صاحب انتظار کر رہی ہیں۔ رشیدہ نے اس آدمی کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھتے ہوئے پھر دروازہ بجایا مگر جواب نہیں داد۔ نور بانو دروازہ کھولیے۔ اب کی بار اس آدمی نے خود آواز لگائی مگر اندر خاموشی چھائی رہی۔ میں دروازہ توڑ دوں گا نور، وہ اب دھمکی دے رہا تھا۔ پھر کوئی جواب نہ آنے پر زوردار دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ کمرہ خالی تھا مگر باتھ روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر رشیدہ پر ڈالی، پھر اپنی جلد بازی پر شرمندہ سے ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بے وقوف عورت، جب میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ اپنی براس رشیدہ پر نکالتے ہوئے اس نے اپنی نظریں فون کی سکرین پر جما لی جبکہ رشیدہ منہ بناتی کمرے سے نکل گئی۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، پھر 15 منٹ گزرے مگر نور بانو باتھ روم سے نہ نکلی۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے آدمی کے ماتھے پر موجود بل بتا رہے تھے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ رشیدہ نے آگے بڑھ کر باتھ روم کا دروازہ بجایا۔ نور میڈم جلدی نکلیں، صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا لہجہ ڈرا ہوا تھا مگر اندر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس آدمی نے میز پر پڑی ٹرے ہاتھ مار کر زمین پر پٹکی اور غصے کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ باہر نکل آئیے نور بانو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، غصے سے کہتا وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ کسی نے پیچھے سے انہیں دبوچ لیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے پلٹا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور سامنے کھڑا شخص بھی پتھر کا بت بنا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رشیدہ اس اچانک افتاد پر گھبرا چکی تھی اور پھر اچانک باتھ روم سے شاور کی آواز آنا بند ہو گئی۔ چند دن پہلے یہ وجدان کے اپارٹمنٹ کے لاؤنج کا منظر تھا۔ وہ تینوں سر جھکائے بیٹھے تھے، وجدان اور سرمد صوفے پر جبکہ دعا کرسی بچھائے میز کے دوسری جانب برجمان تھی۔ تو تم اپنی بہن کو حویلی سے نکالنا چاہتے ہو مگر وجی ابھی تم مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے۔ آج صبح ہی وجدان نے سرمد کو بلا کر اپنے ارادوں سے آگاہ کیا اور سرمد اس کی بات سن کر پریشان ہو چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مہینہ ہو چکا ہے مجھے کومے سے نکلے ہوئے، اب اور کتنا ریسٹ کروں، وجدان نے چڑ کر کہا۔ سرمد بھائی، وجدان ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں جلد از جلد نور آپا کو وہاں سے نکالنا ہوگا، اب ہم اور انتظار نہیں کر سکتے۔ دعا جو کب سے سر جھکائے بیٹھی تھی بول پڑی، چلے ٹھیک ہے، بتاؤ وجی کیا پلان ہے؟ سرمد اب وجدان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ گلا کھنکار کر گویا ہوا، دعا آپ آپا کو میسج کیجئے کہ جب وہ فارغ ہو تو کال کرے، میں ان سے بات کروں گا۔ کیا بات؟ دعا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں رشیدہ کی موجودگی میں نور آپا وہاں سے نہیں بھاگ سکتی اور ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ حویلی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اور اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اور سرمد پولیس کے ہمراہ اس حویلی میں جائیں اور تمام لڑکیوں کو آزاد کروا دیں۔ وجدان دونوں بازو گھٹنوں پر پھیلائے مٹھیاں بند کیے بیٹھا تھا۔ لیکن پولیس کی مدد لینے سے کیا ہوگا وجی؟ وہ حویلی بازار میں موجود ہے، پولیس کیا بڑے بڑے وکیل بھی اس جگہ کو جانتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ وہاں جا بھی چکے ہوں۔ سرمد نے اعتراض کیا تو وجدان نے نفی میں سر ہلایا۔ جانتا ہوں لیکن یہ سب لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں نور بانو کا بھائی ہوں، جب ایس ایچ او کو پتہ چلے گا تو وہ خود میرے ساتھ حویلی چلے گا۔ پہلے حویلی میں ایک بوا جی ہوتی تھی جن کی حویلی تھی، وہ میری امی۔ وجدان نے رک کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ریلیکس پلیز، دعا اس کے چہرے کا کرب پہچان کر بولی تو اس نے سر ہلایا۔ ہاں جی میں ریلیکس ہوں، بوا جی میری امی پر حکم چلاتی تھی، امی ہر کام بوا جی کے کہنے پر کرتی تھی، مگر وہ بوا جی مر چکی ہیں اور اب وہ معمولی باورچی میری بہن کو اپنی انگلیوں پر نچار رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا باس کوئی اور ہے، کوئی بہن کا طاقتور انسان جو بوا جی کے بعد اس حویلی کو چلا رہا ہے۔
ہمیں بس اس کو تلاش کرنا ہے اور اسے تلاش کرنے کے لیے تمہیں میری بات پر عمل کرنا ہوگا، وجدان نے کہا تو سرمد نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ متوجہ تھا۔ ہمیں ایک آدمی ہائر کرنا ہے جو کہ رشیدہ تک پہنچے اور اس سے مطالبہ کرے کہ وہ حویلی کے سودے کے لیے حویلی کے مالک سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ جو کوئی بھی ہے سامنے ضرور آئے گا، اور جب وہ سامنے آئے گا تو سمجھو ہماری کامیابی دور نہیں۔ لیکن ایسا کون ہے جو ہماری مدد کرے، اور آدمی ہائر کرنے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سرمد نے فکرمندی سے کہا۔ اس کی فکر مت کرو، اس سلسلے میں شایان ہماری مدد کرے گا، وجدان نے کہا تو سرمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیوں مدد کرے گا؟ تم رہنے دو وجی، ہم بینک سے لون لے لیں گے۔ سرمد بھائی بے فکر رہیں، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ وجدان اب میرے نمبر سے اسے کال کر لیجیے گا۔ دعا نے حکمت عملی سے کام لیا مگر سرمد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کا مال حرام ہے بھابھی؟ نہیں بھائی، اس کا مال حرام نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی کمپنی سے ہماری مدد کرے گا اور اسے کرنی ہی پڑے گی۔ اب ٹینشن مت لے، مولوی کی بیٹی ہوں، حرام کے قریب بھی نہیں جاتی۔ دعا نے سرمد کو تسلی دی تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے وجی، میں بندہ ڈھونڈتا ہوں، تم پیسے تیار رکھو، سرمد نے وجی سے کہا۔ ہاں، اور باقی کی بات اس آدمی اور رشیدہ کی ملاقات کے بعد ہوگی، وجدان نے کہہ کر کچھ ضروری باتیں کی اور پھر سرمد رخصت ہو گیا۔ اسی رات وجدان نے دعا کے فون سے شایان کو فون کیا تھا جب وہ میری کے ساتھ واک کر رہا تھا۔ اس وقت تو شایان نے فون نہ اٹھایا مگر رات کے آخری پہر خود فون کر لیا۔ وجدان نے اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ فوراً مان گیا اور اگلے ہی روز وجدان کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر دی۔ دعا نے نور کو میسج کر دیا تھا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کروٹ بدلتے ہوئے وہ مشکل اٹھی اور آنکھیں رگڑ کر ارد گرد دیکھا تو کل کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ماس کے جانے کے بعد وہ سو گئی تھی اور اس کے بعد اب اٹھی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری اور باتھ روم کی طرف بڑھی مگر پھر اس کی نظر بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر پڑی جو کہ پہلے بیڈ کی سجاوٹ سے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ صوفہ دیکھ کر نہیں ٹھٹکی تھی بلکہ وہ تو اس پر سوئے ماس کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ رف سے حلیے میں نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ اینا کو کچھ شرمندگی ہوئی مگر کچھ کہے بنا وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا ہی تھا کہ ماس کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ خود اٹھ گئی تھی تو مجھے بھی جگا دیتی، اب گھر میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ خیر تم جاؤ، میرے نماز پڑھنے تک چائے بنا کر لاؤ۔ بے فکری سے کہتا وہ صوفے سے اٹھا اور اس پر حکم مسلط کر کے باتھ روم چلا گیا جبکہ وہ منہ بناتی اٹھ گئی۔ حکم تو ایسے چلا رہے ہیں جیسے میں کوئی ملازم ہوں، صبح صبح ہی چائے بناؤں۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ پانی چولہے پر چڑھا رہی تھی جبکہ سلمیٰ ہاتھ میں تسبیح لیے دوسرے کمرے سے نکلی۔ قرۃالعین، یہ صبح سویرے کیا بنا رہی ہیں؟ آپ کے بیٹے کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ وہ اپنے لہجے کی کڑواہٹ چھپا نہ سکی۔ سلمیٰ اس کی بات پر ہنسی۔ اچھا چل میرے لیے بھی ایک کپ بنا کر چھت پر دے جانا، میں ذرا چہل قدمی کر لوں، سلمیٰ نے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر کپ نکالنے لگی۔ چائے بنانے کے بعد وہ سلمیٰ کو دے آئی اور پھر ماس کا کپ اٹھا کر کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ چائے بن گئی ہے، کپ میز پر رکھتے ہوئے اس نے کہا تو ماس نے ایک نظر چائے پر ڈالی اور دوسری اس کے چہرے پر۔ شکریہ، ویسے مٹھائی بانٹنی چاہیے کہ آج رات تم ڈر کر جاگی نہیں، ماس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اسے ڈرنے کا شوق نہیں ہے اور نہ ہی وہ جان بوجھ کر ڈراؤنے خواب دیکھتی ہے، مگر اس نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور چند آنسو حلق میں اتارتی پلٹ گئی۔ ماس نے اس کی نم آنکھیں دیکھی تو احساس ہوا کہ کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ سنو قرۃالعین، وہ کھڑا ہوا تو اینا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جی، میں مذاق کر رہا تھا، ماس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آفٹر آل آپ نے مجھ جیسی نفسیاتی لڑکی سے شادی کر کے مجھ پر احسان جو کیا ہے۔ اس کا لہجہ کسی بھی شکایت اور طنز سے عاری تھا۔ ہاں کیا تو احسان ہی ہے، ورنہ کوئی بھی غیرت مند آدمی کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرتا جو کسی اور کے لیے روتی رہی ہو۔ سلمیٰ کے منع کرنے کے باوجود وہ جانے انجانے میں وجدان کا ذکر کر گیا۔ اس کی بات پر اینا نے صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ ماس، دھندی ہوئی آواز میں اس کا نام پکارتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو بہنے سے روکا اور بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ اب امی کے سامنے رونے کا ڈرامہ کر کے ہمدردیاں بٹورے گی، کفت سے سوچتے ہوئے وہ واپس بیٹھ گیا۔ اس کے لیے اینا کو قبول کرنا بے انتہائی مشکل تھا۔ جاری ہے۔